اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام اوصاف کمال کو جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو شمار کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے نوازنا چاہتا ہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی خیرات عطا فرماتا ہے۔ ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں اور سارے کمالات یہ کمالات مصطفی کا پرتو ہیں۔ شاہان اسلام کا روب و دبدبہ بھی مصطفیٰ کریم کے عکس جلال ہے، اور اولیاء کرام کی عاجزی اور مخلوق خدا سے پیار بھی رسول اللہ کے جمال کی جھلک ہے۔ آپ صداقت صدیق اکبر کی بات کریں یا عدالت عمر کی بات کریں، سخاوت عثمان کی بات ہو یا شجاعت حیدر کرار کی بات ہو، ہر جگہ جھلک نظر آتی ہے تو تربیت مصطفیٰ کریم کی جھلک نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اقبال نے کیا خوبصورت انداز اپنایا اور اس نے کہا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جس کسی کو بھی کمال کی خیرات ملی وہی با کمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کمالات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور عطا فرمانے کے بعد کچھ ڈیوٹیز بھی، کچھ گولز بھی، کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی گئی۔ انہی کو کہتے ہیں دا ہائر آبجیکٹس آف بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقاصد نبوی کے جو مقاصد ہیں، اہم ترین مقاصد ہیں، جسے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان کیا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے رسول معظم کو مبعوث فرمایا، اور ان رسول مبعوث رسول کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور ادھر امت کی رہنمائی کی گئی کہ ان کا کام ہے تزکیہ کرنا اور تمہارا کام ہے تزکیہ کروانا، ان کا کام ہے پڑھانا اور تمہارا کام ہے پڑھنا، ان کا کام ہے سکھانا اور تمہارا کام ہے سیکھنا۔ ان پہ قربان نہ جائیں ان کی قسمت پر تو کیا کریں، جنہوں نے سیکھا بھی تو ڈائریکٹ رسول اللہ سے، جنہوں نے پڑھا بھی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جن کے دل کا تزکیہ بھی کیا تو خود رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں ضمن میں یہ بات بھی ہمیشہ پیش نظر رہے، ان نفوس ہائے قدسیہ کہ جن کو صحبت مصطفی کا فیضان ملا ہے، ان کو عمل کے ترازو میں کبھی بھی نہ تولا جائے، اس وجہ سے کہ صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں ہے۔ صحابی تو ایک نظر ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔
اس چہرے کو ایک مرتبہ تکنے کا یہ کمال ہے کہ باقی ماندہ سارے زاہد اور عابد بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر ڈالنے کا یہ کمال ہے۔ تو جس نے ایک نظر ڈالی ہو، عمل نہ بھی ہو، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو جس کی نظر ہر وقت چہرہ رسول پہ رہتی ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اسی کو یار غار کہتے ہیں، اسی کو آج یار مزار کہتے ہیں، اسی کو یار آخرت کہتے ہیں، کہ جن کی خواہش یہ ہے النظر علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی بڑی خواہشیں کسی کی ہوتی ہیں، لیکن صدیق کی خواہش ایک ہے، نظر میری ہو اور چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک نظر کا یہ کمال ہے، تو جن کی نظر ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہو، ان کی کیفیات کا عالم کیا ہوگا؟ جب اسپرچولیزم کی ایکسپرٹی کہتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں محبوب کے چہرے کو جب انسان دیکھتا ہے تو محبت وہ قلب میں ٹھاٹھیں لگاتی ہے۔ یہ مجاز کی کیفیات ہیں، تو جنہوں نے حقیقی رسول اللہ کے سے محبت کی، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ منیر کو تکتا ہے تو انوار و تجلیات الہی کا سمندر اس کے دل میں اترتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اعلیٰ و عرفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہی کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اعمال تو بعد کا مسئلہ ہے، اور پھر اعمال بھی ایسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم بھی دے رہے ہیں، ان کا تزکیہ بھی فرما رہے ہیں، اور ان پر آیات الہی کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں۔ ادھر فرائض منصب نبوت کو بیان کیا گیا، اور ادھر قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا کی گئی، ہمیں موٹیویٹ کیا گیا، ہمیں رغبت دلائی گئی اس بات کی طرف کہ تم پڑھو بھی، سیکھو بھی، اور ان سے پہلے دل کا تزکیہ بھی حاصل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس کی انر پیوریفیکیشن ہو گئی، جس کا باطن صاف ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اللہ کے نام کی مالا بھی جپی اور عبادت میں مگن بھی رہا، نماز بھی پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دی، آخرت کو ترجیح دی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کی زندگی وہ عارضی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے۔ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، دنیا قلیل ہے اور آخرت کثیر ہے۔ دنیا کی کیفیت یہ ہے کہ یہ خیر ہے یا نہیں ہے، آخرت خیر ہی خیر ہے۔ اب یہ دونوں آیات ذرا ان کی تھوڑی سی وضاحت کی طرف چلتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے تزکیہ اختیار کیا۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ باطن کی صفائی کیا ہے، اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ اپنے اندر کو دین متین کی روشنی میں ہر غلاظت سے پاک کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ سیلف سٹرگلز ہیں، خود کوششیں کرنا ہے، اور ایک ہے کہ کسی کی صحبت میں بیٹھ جانا۔ اپنی ایفرٹ سے یہ اتنا میسر نہیں آتا جتنا کسی کی نظر سے آ جاتا ہے۔ یک زمانہ با صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، وہ کس نے کیا خوب کہا تھا، انہوں نے کہا ایک زمانے کی کسی سالے کی صحبت ہزاروں سال کی بے ریا کی عبادت پر بھی فوقیت پا جاتی ہے۔ یک زمانہ صحبت صالح ترا صالح کنند، کسی نیک کی سنگت وہ کمال کرتی ہے کہ ہیرے سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن قیمت اور مل اسی کا پڑتا ہے جو سج دج کے نگینے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ صالحین کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہیرے کو تراش کر قیمتی بناتے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں ویلیویبل کرتے ہیں۔ تو صحبت جو ہوتی ہے اس سے یہ اختیار کی جا سکتی ہے، حاصل کی جا سکتی ہے، اور اپنی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اب ان کوششوں میں کن کن پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ہے؟ پہلا، ذکر اسم ربہ،
اپنے رب کا نام کسی حال میں نہ چھوڑے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی اسوہ کی صورت میں ہر موقع پر ہمیں اللہ کا نام سکھایا ہے۔ غمی ہو یا خوشی، سونا ہو یا جاگنا، چلنا ہو یا بیٹھنا، ہر حال میں طبیعت کے ہر تقاضے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی نام کا وظیفہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے کہ اس دین کی نفاست دیکھیے، اوپر جا رہے ہو تو کہو اللہ اکبر، نیچے آ رہے ہو تو کہو سبحان اللہ۔ اس کی اس نفاست کو دیکھیے کہ ہر موقع پر تمہارا تزکیہ کیسے ہو رہا ہے کہ تمہارے قدم اوپر جائیں تو کہیں نفس اوپر نہ چلا جائے، توڑو اسے اور کہو اللہ اکبر۔ اور خوشی زیادہ جوبن پہ آئے، کچھ کر لو تو خدشہ ہے کہیں ری ٹریک نہ ہو جاؤ، تو پھر زور سے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ۔ بارگاہ الہی میں بھی حاضر ہو جاؤ تو عاجزی کے پیکر بن کے کہو لبیک اللہم لبیک۔ یعنی ہر لحظہ پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نام کی مالا جپنے کا درس اپنے اسوہ کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تزکیہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کی صورت میں، میٹیریل کی صورت میں، تھیری کی صورت میں قیامت تک آنے والی اپنی امت کو عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر اس تزکیے کی کہ ذکر بھی کرنا ہے تو ساتھ فصلہ، نماز کا رنگ چڑھ جائے تو کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ ایک ہے نماز سے باہر کہنا سبحان ربی العالی، اور ایک ہے نماز کے اندر سر جھکا کے کہنا سبحان ربی العالی۔ تو پھر کہا الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن بظاہراً تو سر جھکا ہے لیکن اللہ نے اسے معراج عطا فرما دی ہے۔ یعنی اور اس کا حسین ترین امتزاج اس آیت کا اگر دیکھنا چاہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو وہ نماز جمعہ ہے کہ نماز جمعہ سے قبل، بلکہ علماء نے لکھا کہ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان کان یجلس بینہما ویقرأ القرآن ویذکر الناس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 خطبے دیتے تھے اور ان خطبوں کے درمیان تھوڑا لمحہ وقفہ کرتے، بیٹھ جاتے۔ یہ جو 2 خطبے نماز جمعہ سے قبل ہوتے ہیں، یہ 2 خطبے مسنون، خطبہ مسنونہ، قریب و واجب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور ان میں قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی فرماتے۔ چونکہ وہ سارے فصیح و بلیغ تھے، عربی داں تھے، ان کو اسی کے اندر میسر آ جاتا تھا۔ ہمارے فقہا نے تھوڑی سی اس تربیت کا فیضان پانے کے لیے اس سے پہلے اردو میں بھی اس خطبے کا آغاز فرما دیا تاکہ اجمیوں کے لیے اس خطبے کا جو فیضان ہے وہ حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ماڈل دیا، نماز جمعہ کا پورا اجتماع ذکر اسم ربہ اور فصلی، یہ دونوں کا عظیم مصداق ہے کہ پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، تذکیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ فصلی، نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ فقہا نے لکھا خوش بخت ہے وہ شخص کہ جسے ذکر الہ سننے کی بھی سعادت میسر آتی ہے اور نماز پڑھنے کی سعادت بھی میسر آتی ہے۔ لہٰذا آج سے یہ اعادہ فرمائیے اس بات کا، آپ پہلے بھی بر وقت تشریف لاتے ہیں لیکن یہ دونوں سعادتوں کو پانے کا احساس اور ان کی فلسفی اور اہمیت کو جیسے آپ سمجھے اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر اگلا مرحلہ کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے، انر پیوریفیکیشن ہے، یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے، اور جو دین کے پرنسپلز ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انر پیوریفیکیشن ہو۔ جو ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن ہے، جو باطن اندر پیدا کرتا ہے چیزیں، ظہور ان کا تبھی ہوتا ہے کہ جب باطن ستھرا ہو۔ اگر باطن ستھرا نہ ہو تو ظہور کے اندر وہ ستھرائی اور پاکیزگی نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کا مرکزی موضوع ہے انر پیوریفیکیشن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ذکر کیا گیا، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اب یہ تزکیہ، اس کو جو انر پیوریفیکیشن ہے،
ایکٹیویٹی بیسس پہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پریکٹیکل پیش فرمائے، اور صرف پریکٹیکل نہیں عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے والے امتیوں کے لیے ماڈل اور مینارے بھی کھڑے کر دیے۔ کسی جگہ صدیق اکبر نظر آ رہے ہیں، کسی جگہ فاروق اعظم نظر آ رہے ہیں، کسی جگہ عثمان غنی نظر آ رہے ہیں، کسی جگہ مولا علی نظر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا۔ صحابہ کرام یہ سارے کے سارے اس تزکیہ کے ماڈل ہیں۔ یہ چار اس کی بنیادی چیزیں ہیں جس سے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا جو ذکر کیا گیا وہ ہے توجہ الی اللہ اور فکر آخرت۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے من کے سارے میل دھل جائیں تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایمان لاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ فرماتے تھے، توجہ الی اللہ، اور پھر اس کے بعد اس کے سینے کے اندر فکر آخرت کو پیدا فرماتے تھے۔ یہ تزکیہ کا فیضان ہوتا ہے کہ بندے کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے اور آخرت کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو سب سے پہلا فیضان پایا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا۔ کتنے خوش قسمت ہے، اللہ تعالیٰ تزکیہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور تزکیہ کرنے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا ہے، اور تزکیہ کروانے کے لیے سب سے پہلے اپنا سینہ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں پیش فرماتا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اپنا سینہ پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کمالات کو جھڑا، تو پھر کیفیات کیا ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے آپ کو کھانے کی کوئی چیز پیش کی، یقیناً اس کی کمائی حلال کی ہوگی، آپ نے اسے حلال سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، کچھ عرصہ گزرا تو بات کرتے کرتے اس کے دل میں ایک بات آئی، تو کہنے لگا میں بھی زمانے جاہلیت میں کچھ کہا کرتا تھا۔ فرمایا کیا کہتے تھے؟ کہنے لگا میں کہانت کرتا تھا، ہاتھ کی لکیریں دیکھتا تھا یا فالے نکالتا تھا یا مستقبل کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ اندازے لگاتا تھا اور لوگ مجھے اس پر پیسے دیتے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً اٹھے اور اپنے گھر سے کچھ پیسے لائے اور لانے کے بعد اسے دیے اور کہا وہ جو لقمہ ہم نے تجھ سے کھایا تھا نا اس کے پیسے ہم سے لے لے۔ اب جب اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہوئے اتنے بے چین ہوئے کہ میرے پیٹ پہ کہیں وہی لقمہ نہ چلا گیا ہو جو لقمہ اس نے کہانت کرتے ہوئے کمایا تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ کیفیات اور ان کیفیات پر اندر کی جو باطن کی کیفیات ہیں وہ کیا رنگ چڑھائیں، واپس آئے اور آنے کے بعد روتے ہیں، اور یہ ان رونے کی کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوف خدا پر اور حرام کے لقمے کے چلے جانے پر ان کیفیات کو قبول فرمایا اور فرمایا یہ میرا صدیق وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عتیقم من النار، آگ سے آزاد پیدا فرمایا ہے۔ اب ذرا رک کر اس پہلو پر دو باتیں ہم کرنا چاہیں گے۔ جو اپنے غلام کا ماضی میں کمائے ہوئے مال کا ایک لقمہ اب جو حلال کما رہا ہے، ماضی میں حرام کمایا تھا، اس کا لقمہ نہیں کھاتا، کیا وہ باغ فدق کھا جائے گا؟ کیا وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ماڈل بننا تھا، تو ماڈل بنے اور بتایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا شرف ملا ہے، میں نے حضور کا یہ فیضان پایا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حرام کے شائبے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے، ہمارا باطن کیوں نہیں پاک ہوتا؟ توجہ الی اللہ کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ نماز و اذکار میں بھی آتے ہیں تو دنیا ہی دنیا چھائی رہتی ہے، خواب بھی دنیا کے، نماز میں آئیں تو دنیا پیچھے نہیں چھوڑتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی حرام کے لقمے کی طرف یا شائبے کی طرف ہیں؟
اگر ہیں تو مجھے اور آپ کا اپنا محاسبہ کر کے اپنے رزق کو حلال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مرحلہ اس کا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں فکر آخرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ ان دونوں چیزوں کے حصول میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ چار ہے۔ نمبر 1 نفس، نمبر 2 شیطان، نمبر 3 دنیا، اور نمبر 4 مال۔ اور یہ مال نفس، شیطان اور دنیا کے غلبے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور ڈیوٹی لگائی، خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ وصول کر لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، تاکہ انہیں ظاہر اور باطن کے اعتبار سے آپ ستھرا فرما دے۔ پتہ چلا مال کو اللہ کی رضا کے لیے دینا انسان کو نفس کے وار سے بھی بچاتا ہے، شیطان کے حملوں سے بھی بچاتا ہے، اور دنیا کے غلبے بلکہ دنیا کی مغلوبیت سے بھی بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب مال دینا ہے تو اس میں انر پیوریفیکیشن یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کا کام بھی کرے لیکن اپنی فیمس کے لیے کرے تو یہ مال وبال جان بن جائے گا۔ اس نے دنیا چاہی، شیطان کو خوش کرنا چاہا، اور اس نے اس مال کو اپنے لیے وبال بنا لیا۔ ہاں البتہ اس نے مال دیا، اگرچہ تھوڑا ہی تھا لیکن دیا اللہ کی رضا کے لیے ہے تو رب تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور کتنا قبول فرماتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے تحت مفسرین نے لکھا مال دو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لیکن فقط اس کی رضا چاہو۔ تمہاری قلبی کیفیات کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھو صدیق اکبر رسول اللہ کی بارگاہ میں مال لے کے آئے تو قلبی کیفیات کیا تھی؟ رب تعالیٰ نے جناب صدیق کے دل کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ قرآن اترا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب سب سے پرہیزگار کو دور رکھا جائے گا وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ میں اور آپ مال دیں تو میرے دل کی کیفیات ان کو ستھرا رکھنا ضروری ہے، انہیں ستھرا رکھا جائے۔ انسان خود جانتا ہے لیکن کتنا اعلیٰ ہے وہ کہ جس کے قلب کی کیفیات کو خود ان کا پروردگار بیان فرماتا ہے، اتنا ستھرا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مال ایسا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے مال کو اپنا مال سمجھا۔ حالت عسر کے اندر، حالت یسر میں مال کرنا آسان ہوتا ہے، کشادگی ہو تو انسان بہت جلد خرچ کر لیتا ہے، لیکن جس کی پیش نظر ہر وقت اللہ کی رضا ہو وہ اپنا مال ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کرتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسرا کے موقع پر، یعنی جب مکمل تنگیاں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں اور یہ حالات وہ ہیں کہ مدینہ پاک میں تنگی ہے۔ اس تنگی کے عالم میں گھر کا سارا مال لے کے آ جاتے ہیں۔ اب کیفیات کیا ہیں؟ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مالا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آج مال لے کے آؤ۔ عمر فرماتے ہیں آج میرے پاس مال بہت تھا۔ فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبَقُ وَأَبَا بَكْرٍ إِن سَبَقْتُ، اور میں نے یہ سوچا کہ اگر بڑھنا چاہتے ہو تو آج کا دن ہے، کبھی بڑھا نہیں، آج صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، مال کے 2 حصے کیے، آدھا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما ابقیت لأہلک، سوال تو یہ تھا لے کے کیا آئے، لیکن آج پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ عمر سمجھ گئے میرے آقا و مولا اس خیال کو بھی پسند نہیں فرماتے کوئی صدیق سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی سوال کیا
ما بقیت علی اہلک، بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں گھر بھی خالی نہیں چھوڑ کے آیا، سارے خزانے وہیں چھوڑ کے آیا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اس سے پتہ چلا کہ اتنی انر پیوریفیکیشن اور اتنا تزکیہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کہ آپ نے مال پورے کا پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد جواب میں دعوت اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا، اس میں مضبوط ہوئے، ہر حال میں متوجہ اللہ ہے۔ میری آپ کی کیفیات، ہمیں ان کا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر اس دنیا میں ہم کامیابی چاہتے ہیں تو پرائرٹیز کو بدلنا ہوگا، ترجیحات کو بدلنا ہوگا، اور وہ ترجیحات کیا ہیں؟ قرآن نے اسے ذکر کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ وہ ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بلکہ آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے۔ ہماری ترجیحات میں دنیا رہنی چاہیے، لیکن دنیا کا غلبہ نہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے یا مال کمانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، مال کماتے ہوئے بھی نیت اچھی ہو سکتی ہے، مال خرچ کرتے ہوئے بھی نیت اچھی ہو سکتی ہے، اور پھر مال میں صرف مال پیسہ نہیں آتا، بلکہ یہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال اور رزق ہے۔ اس کی تربیت میں بھی ہم دنیا کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں اور آخرت کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں۔ اگر کامیابی دائمی چاہیے تو آخرت کو ترجیح دینا ہوگی۔ اپنی اولاد کی تربیت پر فوکس کریں کہ ان کی آخرت بہتر ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری اولاد کی دنیا بلی رہے؟ کاش تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے، ہم یہ سوچیں ان کی دنیا بھی بلی ہو جائے اور آخرت بھی بلی ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرے؟ اچھی تربیت صرف دنیا کی نہیں، اچھی تربیت تو وہ ہے جس پہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کا رنگ چڑھ جائے۔ لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت میں اس پہلو پر توجہ کیجیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب تزکیہ ہوا، اپنی ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، آخرت کو ہمیشہ ترجیح دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس کسی نے ہم پر احسان کیا تھا ہم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، ایک صدیق وہ ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میرا خدا عطا فرمائے گا۔ اور اتنا تزکیہ ہوا، ایسی خوبصورت تربیت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کا فیضان جناب صدیق اکبر کی اصل کو بھی ملا اور نسل کو بھی ملا، یعنی صحابیت کا مقام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ کی اولاد کو بھی یہ فیضان ملا کہ صحابیت کے رینک پر سارے کے سارے فائز ہو گئے۔ یہ دعوت اللہ کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، تزکیہ دعوت اللہ کے ذریعے میں ملتی ہے، اور دعوت اللہ کا فریضہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، بلکہ بحیثیت امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ نماز جمعہ کے لیے میں اور آپ آتے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم دعوت اللہ کے اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں؟ دنیا کے کسی کام کے لیے ہمیں فکر ہوتی ہے، اس کو ترجیح دیتے ہیں، ماں بھی آتی ہے، باپ بھی آتا ہے، جاب نہیں بچے کے پاس، بچہ اتنا پڑھ لکھ گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، یہ نہیں وہ نہیں۔ کبھی یہ نیت اور دعا بھی تو ہونی چاہیے کہ بیٹا ابھی پنجگانہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں پڑھتا، سچ اس پر غالب نہیں آتا، بلکہ میرے مال کے اندر جو برکت ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، اس کی کیفیات مجھے بتائی جائیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مال کی نفاست، دل کی نفاست، اس سارے کا سارا پھل اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کی صورت میں عطا فرمایا۔ آخری بات جو مفسرین اور محدثین نے اجتماعی طور پر کہی، فرمایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قلب کی انر پیوریفیکیشن کروانے کے بعد امت کو یہ پیغام دیا
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے زیادہ دعویٰ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی تزکیہ کروانا چاہتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرے، رب تعالیٰ آج بھی اسے رسول اللہ کے تزکیہ کا فیضان عطا فرما دے گا۔ لہٰذا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا مقام نہیں چھوڑا جس پر ہماری تربیت نہیں فرمائی، اور تزکیہ کے لیے، انر پیوریفیکیشن کے لیے صرف تھیوری نہیں بلکہ اپنی زندگی، عملی زندگی بھی ہمارے لیے بطور نمونہ چھوڑی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو ظاہر اور باطن کی صفائیاں عطا فرمائے۔